اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں نقش فرما دے گا۔ یہ آیت مقدسہ امام طبرانی نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے حق میں نازل ہوئی۔ 21 رمضان المبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن سے محبت ایمان کی نشانی قرار دیا گیا۔ ایمان کی نشانی ہے ان سے محبت۔ حضرت علی اور ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت ان کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے فرمایا حضرت علی کی 2 طرح سے شامل ہیں۔ ایک، حضرت علی صحابہ میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ نمبر 2، حضرت علی اہل بیت میں سے بھی ہیں۔ تو حضرت علی اہل سنت ان سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں، تو اس لیے جب حضرت علی کا نام آنا چاہیے تو چہرے پہ مسکراہٹ آنی چاہیے۔ مسکراہٹ کی طرح سے خریدنی تو نہیں پڑتی نا، صحیح ہے بھائی؟ تو اہل بیت کا ذکر خوش ہو کے کرنا چاہیے، یہ میرے نبی کا خون ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے، انہی کے گھر سے حق کا قانون ملتا ہے، عنبر میں علی کا ذکر کیوں نہ کروں، علی کا محمد سے خون ملتا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ جب پیدائش ہوئی تو اپنی آنکھوں کو نہیں کھول رہے۔ ہم نے دیکھا نا آج کل تو معاملہ اس بات کو سمجھنے کے لیے، اب وہ جب یہ پاسورڈ لگایا ہوتا ہے نا، فیس لاک لگا ہوتا ہے، تو جیسے بندے کا چہرہ سامنے آتا ہے جس کا لاک لگا ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے فوراً۔ ایسا ہی ہے، حضرت علی آنکھیں نہیں کھولتے جب پیدا ہوئے، جیسے ہی حضور نے ان کو گود میں لیا اور حضور کی زیارت، چہرہ حضرت علی کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے، فوراً اپنی آنکھوں کو کھول دیتے ہیں۔ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جس کا چہرہ حضرت علی نے دیکھا ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 300 آیتیں حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی، 300 آیتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نام ہی کمال ہے، حضرت علی۔ پھر حضور نے آپ کو خدا کا شیر کہا، پھر آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا، تو کمال ہی کمال ہے۔ حضرت علی ایسے بہادر، جنگ خیبر میں غزوہ خیبر ہوا، اس کے خیبر میں مختلف قلعے، بڑی بڑی دیواریں، بڑے بڑے دروازے، اندر لوگ رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے کہ وہ خیبر کے قلعے فتح نہیں ہو رہے، ایک قلعہ فتح ہوا، دوسرا، تیسرا، جو مین قلعہ ہے وہ فتح نہیں ہو رہا۔ حضور نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔
فرمایا کل میں جھنڈا اسے دوں گا کہ اللہ جس کے ہاتھ پہ فتح دے گا. اللہ کل کیا ہوگا یہ ہمیں پتا ہو سکتا ہے؟ ہمیں نہیں پتا ہو سکتا، اللہ کے محبوب کو تو پتا ہے. فرمایا کل میں جھنڈا اسے دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا. لیکن آگے جو مہر لگائی نا وہ بڑی کمال تھی. حضور نے فرمایا یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے. اب جب یہ بات فرمائی نا، حدیث میں الفاظ ہیں سارے صحابہ ساری رات اسی انتظار میں گزار دی کہ جھنڈا مجھے ملنا چاہیے، کہ حضور نے فرمایا ہے اللہ کا پیارا ہے، رسول کا پیارا ہے، جھنڈا مجھے ملے. رات گزر گئی، اب صبح کسی نے خواہش ظاہر کی مجھے شاید ملے گا، کوئی کہہ رہا مجھے ملے گا. حضور کی زبان پہ آیا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ حضرت علی کے نام یہ برا نکلتا ہے. فرمایا علی کہاں ہے؟ جھنڈا اسے دوں گا. عرض کی حضور ان کی آنکھوں میں آشوب چشم ہے، آنکھوں سے پانی بہنے کی بیماری ہے، وہ اس لیے حاضر نہیں ہے. حضور نے فرمایا بلاؤ. حضرت علی کو بلایا. حضور نے اپنا تھوک مبارک حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا. حضرت علی کہتے ہیں اللہ نے اس تھوک کی وجہ سے میری فطرت کو تبدیل کر دیا. سردیوں میں گرمیوں کے کپڑے پہن لیتے ہیں اور گرمیوں میں سردیوں کے کپڑے. حضور کا تھوک مبارک لگا ہے، حضرت علی کی فطرت کو ہی تبدیل کر دیا گیا، آنکھیں درست ہو گئی. حضور نے جھنڈا دیا. اب حضرت علی گئے، جب للکارا پکارا تو دروازہ کھولنے والا جو سب سے پہلے بندہ تھا نا، اس کا نام تھا مرحب. اس نے کہا پہلے بھی بڑے آئے اور اسے فتح نہیں کیا، تم کیا لڑو گے میرے ساتھ؟ میں تمہارا رشتے میں چچا بھی لگتا ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں لڑوں گا. حضرت علی نے فرمایا مجھے میرے رسول نے بھیجا ہے، میں تو تیرے ساتھ ضرور لڑوں گا. اب اس نے کیا بات کی دیکھیں. اس نے کہا کہ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلا باطل مجرب. اس نے کہا یہ خیبر کے در و دیوار گواہ ہیں کہ میرا نام مرحب ہے. اتنا بہادر کافر تھا وہ، اتنا بہادر تھا کہ 1000 بندوں کے مقابلے میں اکیلا لڑ سکتا تھا. ایسا کافر بدبخت، اتنی طاقت. اور طاقت کیا کہ اگر اس کے پاؤں کے نیچے گائے کی کھال رکھ دی جائے تو کئی بندے مل کے کھال بھی نہیں کھینچ سکتے تھے، کھال پھٹ جاتی تھی. اتنا مضبوط آدمی. اس نے کہا یہ خیبر جانتا ہے میں کون ہوں. اب آگے سے حضرت علی نے جواب کیا دیا. اس نے کہا میں مرحب ہوں. حضرت علی نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا. تو مرحب ہے تو سن میرا نام بھی میری ماں نے حیدر رکھا ہے. آپ کو پتا حیدر نا عربی میں شیر کو کہتے ہیں. عربی میں مختلف نام ہے شیر کے. شیر کو عربی میں اصل بھی کہتے ہیں، غضنفر بھی کہتے ہیں، زیغم بھی کہتے ہیں، حمزہ بھی کہتے ہیں، عباس بھی کہتے ہیں، اور شیر کو عربی میں حیدر بھی کہتے ہیں. جب شیر اپنی کچھاک میں آرام کر رہا ہوگا، سو رہا ہوتا ہے، تو اسے اس وقت اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ یہ اسد ہے. جب شیر ٹہلنے لگتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں غضنفر ہے. جب شکار کی طرف چلنے لگتا ہے عربی میں اسے کہتے ہیں زیغم. جب شکار پہ چھپٹنے لگتا ہے
شکار کا سانس بند کرتا ہے اسے کہتے ہیں حمزہ، جب شکار کے 2 ٹکڑے کرتا ہے پھر عربی میں اسے کہتے ہیں حیدر، پھر اسے کہتے ہیں حیدر۔ اب حضرت علی نے کہا میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، مقابلے میں وہ 1000 کے مقابلے میں لڑنے والا جیسے مقابلے میں آتا ہے مولا علی ایک ہی وار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، ایک ہی وار سے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ کہا تھا نا میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، تو یہ حیدر کرار۔ اچھا حیدر اس شیر کو بھی کہتے ہیں جب اگر شکار گر پڑے نا مقابلے والا تو اس پہ جھپٹتا نہیں ہے، اسے کہتا ہے سنبھل، گر گیا تو کھڑا ہو، پورا موقع دیتا ہے۔ حضرت علی وہ خدا کے شیر ہیں، اگر دشمن گر جاتا تو حملہ نہ کرتے، کھڑا ہو، مقابلے میں موقع دیتے پھر حملہ کرتے۔ کل کوئی یہ نہ کہے کہ علی نے گرے ہوئے کو مارا ہے، علی نے اپنے سامنے مقابل دشمن کو کھڑے ہوئے کو مارا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خدا کا شیر۔ اچھا مقام صحابہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نماز عصر پڑھی ہے، نماز عصر حضور پڑھ چکے، اب حضور سونا چاہتے ہیں کہ تھوڑا دیر سر رکھیں۔ اب سفر کی حالت ہے تو قافلہ لمبا سفر ہوتا تھا، قافلے ہوتے تھے، آدھے پہلے پڑھتے آدھے بعد میں، تو یوں سفر کا انداز ہوتا تھا۔ اب حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی تھی، حضور نے حضرت علی کی گود میں سر رکھا اور سو گئے، پوچھا ہی نہیں علی نماز پڑھی تھی۔ حضرت علی کی گود میں حضور کا سر ہے اور سامنے سورج غروب ہو رہا ہے۔ حضرت علی اپنے حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں نماز ہوگی، جنت میں نماز ہوگی؟ حضور نے فرمایا نہیں، جنت میں تو جو سانس ہے ہر سانس سے اللہ کا ذکر ہوگا، جیسے سانس چل رہا ہے اللہ کا ذکر ہوگا، جنت میں نماز نہیں ہوگی۔ عرض کیا حضور جہاں نماز نہ ہو وہاں علی کو مزہ نہیں آتا؟ فرمایا جو خواہش بندہ کرے گا جنت میں پوری کر دی جائے گی۔ تو وہ علی جنہیں نماز سے اتنا لگاؤ ہے، اتنا عشق ہے، سامنے سورج غروب ہو رہا ہے، انہیں پتا ہے جن کے صدقے نمازیں ملی ہیں، اب وہ اتنی لگن ہے اور اتنا عشق ہے کہ حضرت علی جیسے سورج غروب ہو رہا ہے، ادھر سورج غروب ہوتا ہے، ادھر حضور اٹھتے ہیں اور اٹھ کے کہتے ہیں علی نماز پڑھ لی تھی؟ جب پوچھنے کا وقت تھا نہیں پوچھا، جب سورج غروب ہو گیا تو فرمایا علی عصر کی نماز پڑھ لی تھی؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نماز تو قضا ہو گئی، نماز نہیں پڑھی۔ حضور نے فرمایا علی یہ بتا کہ نماز ادا پڑھنا چاہتا ہے قضا پڑھنا چاہتا ہے؟ بھئی وقت میں پڑھیں تو ادا ہے، وقت کے بعد پڑھیں تو قضا ہے، سورج غروب ہو چکا ہے۔ حضرت علی سے فرماتے ہیں ادا پڑھنا چاہتا ہے یا قضا پڑھنا چاہتا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں حضور اب آپ کی نیند پہ قربان کی ہے تو قضا تو نہیں پڑھوں گا، ادا ہی پڑھوں گا، ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہم ان علیشا فی طاعتک و طاعت رسولک فاردد علیہ الشمس، اے اللہ علی تیری فرما برداری میں تھا، ورڈنگ پہ غور کیجئے گا، اللہ اے اللہ علی تیری فرما برداری میں تھا۔ نماز پڑھنا فرما برداری ہے، نماز چھوڑنا فرما برداری ہے؟ بتائیں۔ ادھر حضور کیا فرما رہے ہیں؟ تیری فرما برداری، نماز تو قضا ہو گئی، اللہ کی فرما برداری کیسے؟ تو حضور نے بتایا ہے عبادت وہی قبول ہوگی جو میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چل کے کی
فرمایا اے اللہ، علی تیری فرما برداری میں تھا اور تیرے رسول کی فرما برداری میں تھا، تو اس پہ سورج واپس پلٹا دے۔ حضرت اسما کہتی ہے جو سورج غروب ہو چکا تھا اتنی جلدی واپس پلٹا، لگتا تھا جیسے رسوں سے کھینچ کے واپس کر دیا ہو، رسوں سے کھینچ کے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چار، اندے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ نیکی وہ ہے جو حضور فرمائے۔ اچھا ایک اور مزے کی بات حدیث میں ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے نا تو وہ اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ جب حضور نے دعا کی تھی تو اس وقت سورج کہاں تھا بتائیں؟ اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں۔ تو صوفیہ کہتے ہیں اس وقت سورج نے پوچھا ہوگا یا اللہ ادھر تیرا سجدہ ہے، ادھر تیرے محبوب کی دعا ہے، واپس پلٹا، کیا کروں؟ تو اللہ نے فرمایا ہوگا ابھی گزر کے آیا، تجھے نہیں پتا علی نے کیا کیا تھا؟ حضور کا حکم ماننا ہے۔ تو یہ حضور کے نقش قدم پہ جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، لاکھ سجدے کرے ایک گناہ معاف نہیں، دل میں ہو بغض علی اور بدن پہ حج کا احرام، تیرے نصیب کے چکر ہے یہ طواف نہیں۔ حضرت علی سے محبت، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی شہادت کی میں بات کروں، آخری بات کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا علی، حضور نے فرمایا تھا تیرے سر میں لگے گا زخم اور اس سے خون نکل کے جب یہاں آ جائے گا نا داڑھی تر ہو جائے گی، پھر دنیا سے تمہاری رخصتی کا وقت ہوگا۔ حضرت علی پہ حملہ ہوا 17 رمضان کو اور 21 رمضان کو شہادت ہوتی ہے۔ آپ نے پٹی باندھی ہوئی ہے، گھر آئے تو آپ کی بیٹی رونے لگی دیکھ کے، تو کہتے ہیں اپنی بیٹی سے روتی کیوں ہو؟ جو میں دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھ رہی ہوتی تو روتی نہیں۔ بیٹی نے پوچھا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے فرشتے آئے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی آئے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی بات تاجدار انبیاء مجھے دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور مجھے حضور فرما رہے ہیں علی تمہارے لیے خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، اللہ نے تیری دنیا سے تیری آخرت کو اچھا بنا دیا ہے۔ وہ علی دنیا میں آئیں تو حضور کی زیارت کریں، دنیا سے جائیں تو حضور کی زیارت کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کی سچی عقیدت عطا فرمائے۔ بھائی بات یہ ہے ہم حضرت علی کو بھی مانتے ہیں، حضرت علی کی بھی مانتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا پہلا نمبر ابو بکر کا تو پہلا ابو بکر کا، دوسرا نمبر حضرت عمر کا تو حضرت عمر کا، تیسرا حضرت عثمان کا تو حضرت عثمان کا، چوتھے نمبر پہ حضرت علی ہے۔ تو اس لیے دمادم مسجد اندر ابو بکر کا پہلا نمبر۔ ہم نے قوالوں سے دین تھوڑی سیکھنا ہے، ہم نے حضرت علی سے دین سیکھنا ہے۔ تو حضور کی امت میں حضور کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی۔ حضرت علی نے فرمایا ہے اگر کسی نے
مجھے ابو بکر سے افضل کہا یا عمر سے افضل کہا، میں اسے 80 کوڑے لگاؤں گا۔ کتنے؟ 80 کوڑے۔ تو حضرت علی کو بھی ماننا ہے، حضرت علی کی بھی ماننی ہے۔ تو لطف والی بات ہے، میں وہ کر کے بات ختم کروں۔ وہ مشہور ہے مابین علماء، حضرت علی ممبر پہ نہ کہتے تھے سلونی سلونی، جو بھی پوچھو بتاؤں گا۔ کیا؟ جو بھی پوچھو بتاؤں گا۔ حضرت علی سے ایک بندہ بغض رکھتا تھا۔ وہ ایک دن آگے گیا تھا، علی بتاؤ آج میں کیا کھاؤں گا، آج میں کیا کھاؤں گا؟ حضرت علی نے فرمایا تم دال چاول کھاؤ گے، دودھ اور چاول کھاؤ گے، دودھ اور چاول کھاؤ گے۔ اس نے کہا یہ علی کہتے ہیں جو پوچھو گے بتاؤں گا، آج پھر دودھ اور چاول نہیں کھانے۔ وہ سب گھر گیا، پہنچا، گھر والی سے پوچھتا ہے کیا پکایا ہے؟ اس نے کہا اور تو کچھ نہیں ہے، دودھ چاول ہے۔ اس نے کہا یہ تو نہیں کھانے۔ اچھا، اس نے کہا محلے سے پتہ کرو کوئی اور چیز کھاؤں گا، دودھ چاول تو میں نے آج نہیں کھانے۔ محلے میں گئی، گھر والی پتہ کیا اور آ کے کہتی ہے بڑی عجیب بات ہے، آج جس کے گھر بھی گئی ہوں پوچھا ہے سب نے دودھ چاول ہی بنائے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا دودھ چاول تو نہیں کھانے، محلے سے نکل گیا، شہر سے نکل گیا۔